ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے جس میں رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ نہیں بلکہ ٹینکر پیٹرول کے لے کر آتے ہیں کہ کوئی کسر نہ رہ جائے آگ لگنے میں، تو اس لیے حکومت کا فرض ہے کہ ایوان کو پرسکون رکھے، اپوزیشن کی بات کو برداشت کرے، اس سے اس ایوان کے اندر کارروائی آگے چلتی رہے گی، ورنہ اگر وہ جھگڑا کریں گے، جھگڑا ہوگا تو پھر ہم لوگوں کو بھی مایوس کریں گے۔ اب میں بجٹ کی طرف آتا ہوں، یہاں سے ٹائم میرا شمار کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، آج ہم جب اس بجٹ کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہی نہیں، پوری دنیا غیر معمولی حالات کا سامنا کر رہی ہے۔ کرونا کی وبا نے پوری انسانیت کو ایک ایسے چیلنج سے روشناس کرایا ہے کہ جس سے صدیوں پرانے جو ہمارے معیشت کے تصورات تھے وہ لرز کر رہ گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج سے 50 یا 100 سال کے بعد مورخ یہ بات لکھے گا کہ 2020 میں جو اس وقت کی نیوکلیئر پاورز تھیں، جو ایٹمی طاقتیں تھیں، ان کے پاس وینٹیلیٹرز نہیں تھے اور ان کے لوگ وینٹیلیٹرز نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہے تھے۔ یہ جو 18ویں 19ویں 20ویں صدی میں جو ایک سیکیورٹی کا تصور پیدا ہوا تھا کہ اسلحے کے زور کے اوپر ریاستوں کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، اور ایک اسلحے کی اندھی دوڑ شروع ہوئی تھی جس کے ذریعے بالادستی حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، آج اس مفروضے کی بنیادیں ٹوٹ چکی ہیں۔ آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ قوموں کی سلامتی کا دار و مدار صرف اسلحے پر نہیں ہوتا، بلکہ ان کی معاشی سیکیورٹی اور ان کی ہیومن سیکیورٹی کے اوپر بھی اتنا ہی ہے جتنا ان کے اسلحے کے ذخیرے کے اوپر ہے۔ لہٰذا آج پوری دنیا اپنے آپ کو دوبارہ ایک انٹروسپیکشن سے گزر رہی ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں، ان کے وسائل کہاں ہیں، اور کس طریقے سے وہ آنے والے نئے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو بہتر ہیومن سیکیورٹی دے سکتی ہیں اور اکنامک سیکیورٹی حاصل کر سکتی ہیں۔ جناب اسپیکر، ایک کتاب حال ہی میں آئی ہے دا انارکی، جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا اس دنیا کے خطے میں جو رائز ہے اس کو بتایا گیا ہے۔ مختصر چند جملوں میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مغل سلطنت میں اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں تنگ نظری آ گئی اور ہندو آبادی کو، ہندو راجوں مہاراجوں کو دوسری آنکھ سے دیکھا جانے لگا، انکلوسیو گورننس ختم ہو گئی، تو انہوں نے مرکز کو ٹیکس دینا چھوڑ دیا۔ جب ٹیکس نہیں آنے شروع ہوئے تو مرکز کمزور ہونا شروع ہوا، وہ اپنی فوج کی تنخواہیں نہیں دے سکتا تھا۔ جب ریاستوں کے پاس زیادہ وسائل آئے تو برطانیہ اور فرانس کے لوگوں نے انہیں اسلحہ بیچا، ان کے فوجی آئے، تربیت کی، اور ریاستوں کے درمیان ایک لڑائی ڈیوائیڈ اینڈ رول شروع کرا دی، جس سے اس پورے خطے کے اندر انہوں نے اقتدار پہ تسلط کر لیا۔ اس پوری کہانی کا نچوڑ یہ ہے کہ کسی بھی ریاست، کسی بھی حکومت کی کامیابی کا دار و مدار 3 پلرز پہ ہوتا ہے۔ ایک مضبوط سیاسی ڈھانچہ جو انکلوسیو گورننس پہ ہو، ایک مضبوط وائبرنٹ معیشت، اور ایک مضبوط دفاع۔ اکیلے دفاع کے پہیے کے ساتھ کسی ریاست کو، اس کے وجود کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ وہ سبق ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دفاع کا پہیہ تو ٹریکٹر کی طرح بڑا ہو جائے اور تعلیم کا، صحت کا، انسانی سیکیورٹی کا پہیہ جو ہے وہ چنگچی کی طرح کا چھوٹا سا پہیہ ہو۔ تو یہ پلیٹ فارم جس عدم توازن کا شکار ہوگا، اس عدم توازن کو کوئی فوج، کوئی اسلحہ نہیں بچا سکتے۔ سوویت یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم ابھی تک اس سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اور آج ہماری جو معیشت ہے وہ اس حد تک زبوں حالی میں چلی گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے خطے کو دیکھیں کہ آج ہمارے خطے کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمیں حقیقی معنوں میں اکنامک فرنٹ سے نیشنل سیکیورٹی چیلنجز لاحق ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اس معیشت کو فوری طور پہ گروتھ میں لانے کے لیے، دوبارہ اس کے انجن کو چلانے کے لیے ہمیں قومی لاہے عمل کی ضرورت ہے۔
کیا اس ملک کی اس مردہ معیشت کو جو نیگیٹو ہو چکی ہے کوئی ایک شخص، کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک ادارہ تنہا کھڑا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے قومی ایفرٹ کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، اختلاف کے ساتھ ساتھ کمپٹیشن کرتے ہوئے کولیبریٹ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم پولرائزیشن کرتے جائیں گے، اگر ہم ڈیوائیڈ ہوتے جائیں گے، تو جناب اسپیکر ہمیں کسی دشمن کی تباہی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنی تباہی کا سامان اپنے ہاتھوں سے پیدا کر رہے ہیں۔ اور میں اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج 2 سال ہو چکے ہیں۔ چلیے پچھلے سال یہ حکومت کہہ سکتی تھی کہ ابھی تو ہم آئے ہیں، ہم سیدھے ہو رہے ہیں، لیکن 2 سال ابھی چند مہینے میں یہ مڈ ٹرم اپنی پوری کر لیں گے، یہ ایک کافی مدت ہے کہ دیگ کا چاول کھا کے آپ دیگ کا ذائقہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کھیل کدھر کو جائے گا۔ ان 2 سالوں میں کیا ہوا ہے معیشت کے ساتھ؟ جناب اسپیکر، حکومت جب بھی کھڑی ہوتی ہے یہ ہمیں تباہ معیشت دے گئے تھے۔ 2018 میں ان کے اپنے اکنامک سروے کے مطابق آج IMF نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی معیشت 5.5% سے زیادہ رفتار سے ترقی کر رہی تھی۔ 5.5% گروتھ ریٹ ہے جس کے اوپر اس حکومت کا اکنامک سروے مور لگاتا ہے، بین الاقوامی ادارے کہتے ہیں۔ اور ہمارے 5 سالوں میں ہر سال GDP گروتھ ریٹ پچھلے سال سے بڑی ہے۔ ایک تسلسل تھا ترقی کا جس کو ہم نے قائم کیا تھا، ایک مومنٹم تھا جو ہم نے قائم کیا تھا، اور اب پچھلے 2 سال سے مسلسل یہ گروتھ ریٹ کریش کر رہی ہے۔ ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں تو 2 دن ہوئے ہیں، اتنے دن ہی نہیں ہوئے، 2 سال ہوئے ہیں، ہم 2 سالوں میں کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں اپنے بھائی کو کہنا چاہتا ہوں کہ تعمیر اور تخریب میں فرق ہوتا ہے۔ جب آپ نے تعمیر کرنی ہوتی ہے تو یقیناً اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ نے تخریب کرنی ہو، کسی چیز کو توڑنا ہو، تو اس کے لیے 1 دن ہی کافی ہوتا ہے۔ آپ کو ایک چوٹ ہے جو آپ کی ہڈی توڑ دیتی ہے، لیکن اس فریکچر کو ہیل کرنے کے لیے 6 مہینے پلستر باندھنا پڑتا ہے۔ تو 5 سال لگے اس معیشت کو سنبھالا دینے میں، ہم نے اس کو پیروں پہ کھڑا کیا، اور آپ نے پہلے 6 مہینوں کے اندر غلط فیصلوں کے ساتھ اس معیشت کو فریکچر کر دیا، اور اب نہ جانے کل کو جب کوئی اسے ٹھیک کرنے آئے گا تو اسے کتنی سالوں کا پلستر اس معیشت پہ لگانا پڑے گا تاکہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے۔ تو جناب اسپیکر، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی بینکرپٹ معیشت تھی۔ میں نے پہلے بھی یہاں پر کہا آپ تھوڑا پلیز عباسی صاحب، آپ زیادہ تیز بات نہ کریں، وہ ڈسٹرب۔ ورلڈ بینک نے جنوری 2018 میں جو ورلڈ بینک کی فورکاسٹ ہے ساؤتھ ایشیا کی ترقی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، پاکستان کو 2019 اور 2020 میں انہوں نے 6% پہ فورکاسٹ کیا۔ کیا ورلڈ بینک کو نہیں پتا تھا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے؟ کیا ورلڈ بینک کو نہیں پتا تھا ہمارے قرضے کتنے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ڈبو گئے؟ ورلڈ بینک کے اندر جاہل بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ 6% کہہ رہے تھے 2019 اور 2020 میں ہم گرو کریں گے۔ کیوں کہہ رہے تھے؟ چونکہ جناب اسپیکر، اس ترقی کی پوسٹ کے اوپر ایک سینٹیمنٹ تھا۔ معیشت نمبروں سے نہیں چلتی، معیشت سینٹیمنٹ اور کانفیڈنس کے ساتھ چلتی ہے۔ اور سی پیک اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تحفہ دیا تھا جو صدیوں میں کسی قوم کو ایک دفعہ ملتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو مارکیٹ سینٹیمنٹ پاکستان کا پازیٹیو ہوا، جس نے پوری دنیا کے سرمایہ کاروں کو متوجہ کیا۔ میں منسٹر پلاننگ تھا، امریکہ کا سفیر، برطانیہ کا سفیر، جاپان کا سفیر، یورپین ملکوں کے سفیر، مشرق وسطیٰ کے سفیر، سینٹرل ایشین کنٹریز کے سفیر، پوری دنیا کے سفیر آ کے کہتے تھے ایکسیلنسی ہاؤ کین وی جوائن پاکستان ان سی پیک۔ پاکستان ایک مقناطیس بن گیا تھا۔ ہر دنیا کا سرمایہ کار ہمیں قرضہ دینے کے لیے نہیں آ رہا تھا، وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتا تھا سی پیک کے اندر۔ اور ہم نے اس سینٹیمنٹ کو کس طرح توڑا کہ ہمارے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کر دنیا بھر کی انویسٹمنٹ کانفرنسز کے اندر کہا، او وی ہیو گون بینکرپٹ، وی آر اے بروک اکانومی۔
جناب اسپیکر آپ مجھے یہ بتائیے، جس گھر کا سربراہ یہ کہے کہ ہم دیوالیہ ہو گئے ہیں، اس گھر کے ساتھ کون کوئی کام کرے گا؟ جس کاروباری ادارے کا سربراہ کھڑا ہو کر کہے کہ میری کمپنی بینکرپٹ ہو گئی ہے، اس کے ساتھ کوئی لین دین کرے گا؟ اس سینٹیمنٹ کو تباہ کر دیا گیا صرف مسلم لیگ نون کی دشمنی میں، صرف مسلم لیگ نون کی کامیابیوں کو نیچا دکھانے کے لیے پاکستان کی کامیابیوں کو خاک میں ملایا گیا اور اس سینٹیمنٹ کو کریش کیا گیا، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم نوز ڈاؤن ڈائیو کے اندر جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ حکومت آئی، لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں۔ یہ یہاں پہ جو ہماری پگڑیاں اچھالتے ہیں وزیر، عمران خان آئے گا، $200 ارب تو یوں لے کر آئے گا، یوں لے کر آئے گا۔ عمران خان آئے گا، 3000 ارب کی سالانہ چوری بند ہو جائے گی۔ 2 سال ہو گئے ہیں، 6000 ارب یہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ وہ تو ختم ہوگی نا چوری۔ عمران خان آئے گا، 1 کروڑ نوکری مل جائے گی، 50 لاکھ گھر مل جائیں گے، ساؤتھ پنجاب کو صوبہ مل جائے گا۔ وہ ایسے ایسے وعدے کیے۔ جناب اسپیکر، ایک شیخ سعدی کی حکایت ہے کہ ایک بادشاہ رات کے وقت شکار کر کے لیٹ آیا، تو پچھلے دروازے سے جب انٹر ہوا، یہ ڈپٹی اسپیکر صاحب انہیں سن لینے دیں حکایت، تو وہ بادشاہ اپنے محل میں پچھلے دروازے سے داخل ہوا تو اس نے دیکھا وہاں ایک بوڑھا سا ضعیف سا پہرے دار کھڑا ہے۔ رات ٹھنڈ بہت ہے لیکن اس کی جو وردی ہے وہ اتنی گرم نہیں ہے، تو اس بادشاہ کو بڑا ترس آیا اس کے اوپر۔ اس نے کہا کہ تم یار اس لباس کے اندر رات گزارا کرتے ہو، اتنی ٹھنڈ ہے۔ اس نے کہا آپ کا اقبال بلند ہو، میں تو کئی برسوں سے اسی طرح ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ بڑا ظلم ہے، میں ابھی اندر جاتا ہوں، جا کے تمہیں گرم لباس بھیجتا ہوں، تمہیں سردی کے اندر ٹھٹرنا نہیں چاہیے، تم بادشاہ کی حفاظت کر رہے ہو۔ بادشاہ اندر گیا، اندر جب گیا تو اپنے خاندان والے لوگ کھانا پینا بھول بھال گیا۔ صبح کے وقت اسے فجر کے وقت یاد آیا کہ میں تو باہر چوکی دار کو، جو میرا گارڈ تھا، اس کو وعدہ کر کے آیا تھا کہ گرم لباس بھیجوں گا۔ تو اس نے اپنے بلایا ملازم کو، اس نے کہا فوراً جاؤ، جا کے وہ اس کو گرم لباس دے کر آؤ، میں نے اسے رات وعدہ کیا تھا۔ تو وہ واپس آیا، گارڈ کہتا بادشاہ سلامت، وہ چوکی دار کی تو وہاں لاش پڑی ہے، مر گیا ہوا ہے، لیکن وہاں پر ایک یہ رکا پڑا تھا، تو یہ رکا میں لے آیا ہوں۔ تو اس نے وہ رکا بادشاہ سلامت کو پڑھایا، تو اس میں اس گارڈ نے لکھا تھا، بادشاہ سلامت، میں نے تو اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی راتیں گزاری تھیں ڈیوٹی میں، لیکن جو آپ کی امید ہے، جو آپ امید دلوا گئے، وہ مروا گئی ہے۔ تو یہ جناب والا جو وعدے کیے گئے، قوم سے ایسے ایسے وعدے کیے گئے کہ آج قوم کو ان امیدوں نے مار دیا ہے۔ تو اب میں اسپیکر صاحب اس بجٹ کی طرف آتا ہوں۔ ایک بجٹ میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بجٹ کی سب سے پہلا معیار ہوتا ہے کہ اس کا سائز کتنا ہے۔ اگر آپ اس بجٹ کا سائز دیکھیں تو یہ بات شرم کی ہے کہ اس بجٹ کی جو پہلی تحریر ہے، the total outlay of budget is 7,294 billion. The size is 11% lower than the size of budget estimate 2019-20. پاکستان کی تاریخ میں غالباً پہلی دفعہ کسی بجٹ کا ٹوٹل آؤٹ لے پچھلے بجٹ سے سکڑا ہے۔ ہماری آبادی 2.4% سے بڑھ رہی ہے، ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، لیکن حکومت کا بجٹ سکڑ رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ریونیو کے اوپر آئیں تو اس حکومت کے جو بجٹ کے اندر ریونیو ٹارگٹس تھے پچھلے سال 5,555، اس کے مقابلے میں 3,908 صرف اکٹھا کر سکے ہیں، اور اب اگلے سال کے لیے کہہ رہے ہیں کہ 4,963 کریں گے۔ جناب اسپیکر، جو اس وقت نیگیٹو گروتھ ریٹ ہے، ہم نے پچھلے سال بھی بجٹ میں کہا تھا کہ یہ ان ریئلسٹک ٹارگٹس ہیں، یہ نہیں اچیو ہو سکتے۔ ہماری پچھلے بجٹ کی ہر تقریر حرف برف درست ثابت ہوئی ہے، اور حکومت کے ایوان سے جو تقریریں ہوئی تھیں آج 1 سال کے بعد وہ غلط ثابت ہوئی ہیں۔ اور آج پھر میں یہ بات یہاں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکس ریونیو جو حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے اس میں حاصل نہیں کر سکتی، اور جو گروتھ ریٹ دیا ہے وہ بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ آج ہی آئی ایم ایف نے ان کے 2% کے گروتھ ریٹ کو 1% پہ ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے، لیکن میں اس 1% پہ بھی
شبہ کرتا ہوں کہ وہ یہ حاصل کر سکیں گے. اگلے سال یہ میکسیمم 0 یا 0.5% گروتھ کے اوپر جا سکیں گے. تو جناب اسپیکر گروتھ ختم ہو گئی. انفلیشن ہوتی ہے ایک بجٹ کے اندر, وہ بے مثال آ گیا. ایکسپینڈیچر اگر آپ دیکھیں وہ بے قابو ہے. ابھی یہ کہہ رہے تھے وزیر اعظم ہاؤس کا بچ گیا, وزیر اعلیٰ ہاؤس کا, تو وہ پیسہ گیا کہاں پہ ہے؟ جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ہے آپ کے بجٹ کے اندر. آپ اخراجات پہ قابو نہیں پا سکے, آپ ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکے. تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہے اور اس سے آپ قرضہ لے کے پورا کر رہے ہیں. اور نتیجہ یہ ہے کہ اس سال ماہرین کے مطابق آپ 10% فسکل ڈیفیسٹ پہ جا چکے ہیں, جو ایک لال بتی جلانے کے لیے کافی ہے. اتنے بڑے خسارے کے ساتھ کوئی بجٹ نہیں چل سکتا. اور ابھی کہا گیا کہ ہمیں قرضے دیے گئے. جناب اسپیکر, میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مت ٹوٹنی چاہیے. قرضے 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 قرضے, ہم نے 5 سالوں میں 10,000 ارب کا قرضہ لیا. اس حکومت نے 1.25 سالوں میں 10,000 ارب کا قرضہ لیا. جناب اسپیکر, اگر ہم نے قرضہ لیا تو ہم نے سائی وال پاور پلانٹ لگایا, ہم نے پورٹ قاسم پاور پلانٹ لگایا, ہم نے کراچی کے اندر 2200 میگا واٹ کا نیوکلیر پاور کا پلانٹ شروع کیا, ہم نے کروٹ ہائیڈل پلانٹ شروع کیا, ہم نے داسو ہائیڈل پروجیکٹ شروع کیا, ہم نے دیامیر بھاشا کے لیے زمین مکمل کی, ہم نے RLNG کے 3 پروجیکٹ لگائے, ہم نے ٹرانسمیشن لائنز بچھائیں, ہم نے لاہور ملتان موٹر وے بنائی, کراچی حیدرآباد موٹر وے بنائی, ملتان سکھر موٹر وے بنائی, ویسٹرن روٹ بنایا, گوادر کوئٹہ ہائی وے بنائی, گوادر خزدار رتو ڈیرو ہائی وے بنائی, ہم نے اسی طرح جگلوٹ سکردو روڈ بنائی, ہم نے اور بے شمار اس طرح کے ویسٹرن روٹ اور منصوبے بنائے. ہائر ایجوکیشن کے ذریعے چپے چپر پر یونیورسٹیاں بنائیں. تو ہم نے تو 10,000 ارب کے اندر اس ملک کے چپے چپے پر ڈیولپمنٹ کے منصوبوں کے جال پھیلائے. یہ بتائیں کہ 10,000 ارب قرضہ لے کر 1.25 سالوں میں آپ نے کہاں پر کوئی ایک اینٹ لگائی ہے, سوائے یہ کہ اپنے خسارے اور اپنی ناکامی کی قیمت پاکستان کے عوام کے گردن کے اوپر مسلط کر دی ہے. تو لہذا جناب اسپیکر, اس وقت جو اسی بجٹ کا PSDP ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو ترقیاتی بجٹ کا حجم جو وفاقی اور صوبائی ہے اس کو 2043 ارب سے, جو ہمارے آخری سال میں تھا, مسلم لیگ نون نے 2043 ارب کا ترقیاتی بجٹ, قومی ترقیاتی بجٹ چھوڑا تھا. ان کے دور میں اس بجٹ میں 2 سال کے بعد 1324 ارب یعنی کہ 720 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے. بجائے یہ کہ 720 روپے اضافہ ہوتا 2 سالوں میں, 720 ارب روپے کمی ہو گئی ہے. جب آپ ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹتے ہیں تو پوری گروتھ ختم ہو جاتی ہے, پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ چوک ہو جاتی ہے, اور اس سے آپ کی معیشت کی بحالی ناممکن ہو جاتی ہے. لہٰذا میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ گروتھ کو کس طرح اچیو کریں گے جب ان کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ کا پرسپیکٹو نہیں ہے, ڈیولپمنٹ کا ویژن نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں جی ہماری کامیابی 2 سالوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کر دیا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جناب اسپیکر ختم کیا ہوتا اگر آپ نے ایکسپورٹ بڑھا کے, آپ نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھا کے, آپ نے ریمیٹنس بڑھا کے, ڈالرز کی انفلو بڑھا کے آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کیا ہوتا, میں آپ کو سلام کرتا. آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے معیشت کو بریک لگا کر, معیشت کھڑی کر دی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی بندہ اپنی گاڑی کھڑی کر دے اور کہے دیکھو 0 پیٹرول کے خرچے پہ آ گیا ہوں, میرا پیٹرول کا خرچہ ختم ہو گیا. بھئی آپ کی معیشت ہی جب ختم ہو گئی ہے تو آپ کیسے کہیں گے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا جب امپورٹ ہی نہیں ہو رہی, انڈسٹری بند ہو گئی ہے. 2 سالوں سے لارج سکیل مینوفیکچرنگ مسلسل نیگیٹو آ رہی ہے, آپ کی ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے, تو آپ پھر کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کر دیا. آپ نے ملک کی معیشت کو کھڑا کر کے اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کیا ہے, یہ آپ کا کارنامہ نہیں ہے, یہ آپ کا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے بے روزگاری پیدا کی ہے اور معیشت کو خراب کیا ہے. جناب اسپیکر, بجٹ جو ہے یہ ایک صرف کتاب نہیں ہوتی, یہ بجٹ کے ساتھ 3 چیزیں اور ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے گورننس, کہ آپ کی ٹارگٹ سیٹ کرنے کی اور ٹارگٹ اچیو کرنے کی صلاحیت کیا ہے.
دوسری اس کے ساتھ چیز جو ہوتی ہے وہ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی ہوتی ہے کہ آپ کے اداروں کی صلاحیت کیسی ہے، اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ کیا انیبلنگ انوائرمنٹ ہے، کوئی بجٹ ایک ماحول کے اندر کام کرتا ہے۔ اگر آپ تینوں چیزوں پر دیکھیں، آج گورننس کا بدترین ملک کے اندر بحران ہے۔ کیا میں ڈینگی مینجمنٹ کی بات کروں، کیا میں پولیو مینجمنٹ کی بات کروں، کیا میں لوکسٹ مینجمنٹ کی بات کروں، کیا میں کرونا مینجمنٹ کی بات کروں، کسی ایک شعبے میں حکومت کوئی سمت دینے میں کامیاب نہیں، کسی ایک شعبے میں ایک نارمل آپریشن کو کرنے میں کامیاب نہیں۔ لوکسٹ آئی، ٹڈی دل نے زراعت کی تباہی کر دی۔ جناب اسپیکر، آپ کو پتا ہے کہ اگر 10 کروڑ کا سپرے وقت کے اوپر کر دیا جاتا تو 800 ارب کے نقصان سے ہم بچ جاتے۔ اب یہ کرنے کے لیے بھی ہمیں باہر سے کسی کو بلانا پڑے گا۔ ہر سال ٹڈی دل آتی تھی، ہر سال تلف ہوتی تھی، یہ سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے، لیکن نہیں ہو سکا۔ تو لہٰذا حکومت کی جو مینجمنٹ صلاحیت ہے وہ ایکسپوز ہو چکی ہے۔ اسی طرح جو ادارے ہیں، دن بدن ہمارے تمام ادارے کنٹروورشل ہو رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آج ہمارا جو احتساب کا ادارہ ہے وہ ایک مذاق بن چکا ہے، میں خود بھگت چکا ہوں، اور اس احتساب کے ادارے کے اوپر صرف اور صرف اس پی ٹی آئی کی بی ٹیم بن کر اپوزیشن کو ہیرس کرنے کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں رہ گیا۔ پاکستان میں سروے کریں کہ نیب کے اوپر کون اعتماد کرتا ہے، آپ کو 0% ٹرسٹ نظر آئے گا۔ اسی طرح الیکشن کمیشن ہے ہمارا ادارہ، 2018 کے الیکشن کے بعد آج کوئی الیکشن کمیشن پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری عدلیہ ہے، سپریم کورٹ کے جج کی اہلیہ درخواستیں دے رہی ہیں کہ میرے شوہر کو جو سپریم کورٹ کا جج ہے جان کا خطرہ ہے، تو میں ایک غریب آدمی کی اس ملک کے اندر کیا بات کروں؟ ہمارے اداروں کی بنیادیں ہل رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، اس کے اوپر مجھے کوئی افلاطونی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا پورا ڈیولپمنٹ کنسنسس ہے کہ اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز لیڈ ٹورڈز ڈیولپمنٹ اور ویکننگ انسٹیٹیوشنز لیڈ ٹورڈز ڈیزاسٹر، تباہی کی طرف۔ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر جو کانفیڈنس ہے، کیا آج کوئی سرمایہ کار ملک میں اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی پیسہ لگانے کے لیے تیار ہے؟ چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے سرمایہ کار کو دیکھیں، کوئی یہ نیب کی پیشیاں بھگت رہا ہے، کوئی ایف آئی اے کی پیشیاں بھگت رہا ہے۔ آپ نے ہر بزنس مین کو چور بنا دیا ہے۔ آج پاکستان سے پیسہ باہر جا رہا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں پیسہ بھی لگائیں، پاکستان میں چوری کا سرٹیفکیٹ بھی لیں، ہم اس کی بجائے سرمایہ کاری باہر لے کے جا رہے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، ایسے ملک نہیں چلتے۔ آج کانفیڈنس ختم ہو گیا ہے اس ملک کے اندر۔ اگر ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے تو ہم نے اس کے اداروں کو، ہم نے اس ملک کے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اس ملک کے اس اعتماد کو بحال کرنا ہے، اور اس مارکیٹ سینٹیمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے، اور اس فیصلہ سازی کے بحران کو ٹھیک کرنا ہے۔ آج کسی دفتر میں کوئی افسر 1 روپے کی فائل پہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے جو خوف کی فضا بنائی ہے، آج پیرالائسس ہو گیا ڈیسیجن میکنگ کا۔ وی آر فیسنگ ورسٹ کائنڈ آف ڈیسیجن میکنگ ڈیفیسٹ۔ یہ بجٹ ڈیفیسٹ کو بھول جائیے، اس وقت ڈیفیسٹ ہے لیڈرشپ کا، ڈیفیسٹ ہے ویژن کا، ڈیفیسٹ ہے ڈیسیجن میکنگ کا، ڈیفیسٹ ہے کیپیسٹی کا ٹو پرفارم، ڈیفیسٹ ہے کانفیڈنس اور ٹرسٹ کا۔ جب تک یہ ڈیفیسٹس ٹھیک نہیں ہوں گے، حکومت کے یہ سارے جو دعوے ہیں یہ بیکار رہیں گے۔ میں 2 چیزیں جو کر کے آپ کو مختصر سی ختم کروں گا۔ جناب اسپیکر، ایک سی پیک میرے دل سے بہت قریب ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ ہم سی پیک کے اوپر جو ہم نے 5 سال انفراسٹرکچر کھڑا کیا ہے اس کا پھل کھا سکتے تھے۔ 2020 سے 2025 یہ 5 سال انڈسٹریل کوآپریشن کے تھے۔ پہلے 5-7 سال انفراسٹرکچر کے تھے، وہ ہم نے لگا دیا۔ جناب اسپیکر، آج 2020 میں ہمارے پاس 9 SEZs تیار ہونے چاہیے تھے۔ چائنا کے بلینز آف ڈالر تیار تھے انڈسٹریل کوآپریشن میں پاکستان آنے کے لیے، جس سے لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں کو روزگار ملتا۔ لیکن آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایک بھی SEZ 2 سالوں میں حکومت تیار نہیں کر سکی جس کا انفراسٹرکچر مکمل ہو، جس کو لانچ کیا جاتا
اور اس کے اوپر سے ہم نے معیشت کو بٹھا دیا. ان حالات میں کون سا سرمایہ کار؟ یہ اب سرکاری انویسٹمنٹ نہیں ہے, یہ چائنا سے پرائیویٹ انویسٹمنٹ آنی تھی, اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ لانے کے لیے ہمیں ایک ماحول چاہیے. اور دوسری اہم چیز جناب اسپیکر, وی آر اے ینگ کنٹری, یہ ملک نوجوانوں کا ملک ہے. اس بجٹ کے اندر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نوجوانوں کے مستقبل کا قتل ہے. نوجوانوں کا سکل پروگرام ختم کر دیا گیا, سکل ڈیولپمنٹ پروگرام. کامیاب جوان اتنی پبلسٹی کی گئی, اس کے لیے زیرو ایلوکیشن. ہائر ایجوکیشن کمیشن جس کے لیے ہم نے آخری سال 47 ارب روپے رکھے تھے, اس کو 40% گھٹا کے 29 ارب پہ لے آیا گیا ہے. آج پاکستان کے نوجوانوں کو تعلیم, سکلز اور روزگار چاہیے. جناب اس بجٹ کے اندر مجھے بتائیں کہ نوجوانوں کے لیے نہ تعلیم ہے, نہ سکل ڈیولپمنٹ ہے, نہ روزگار کا کوئی راستہ ہے. تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جناب اس بجٹ کے لیے جو میری ترجیحات ہیں کہ ہمیں ری انویگریشن آف انڈسٹری چاہیے. ہماری صنعت تباہ ہو گئی ہے, صنعت کی ریوائول کا کوئی پیکج نہیں ہے. ہمیں ایکسپورٹس کا فوکس چاہیے. یہ ہمارا 70 سال سے ناکامی ہے, لیکن مجھے ایکسپورٹ ڈریون کوئی تھرسٹ یا فوکس نظر نہیں آیا. پاکستان نے اگر آگے جانا ہے تو ایکسپورٹ کے راستے سے جانا ہے, کچھ نہیں ہے ایکسپورٹس کے اوپر. ہمیں اپنی ایگریکلچر کو ماڈرنائز کرنا ہے, یہ ہماری بیک بون ہے, لیکن ماڈرنائزیشن آف ایگریکلچر کے اوپر مجھے اس کے اندر کچھ نظر نہیں آیا. اگر ہم نے آگے جانا ہے, وی ہیو ٹو انویسٹ ان ایجوکیشن اینڈ یوتھ, جیسے میں نے پہلے کہا, کچھ نظر نہیں آیا. اگر ہم نے آگے جانا ہے, وی ہیو ٹو ڈیولپ ان ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. جناب اسپیکر, آپ حیران رہ جائیں گے یہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی ترجیحات دیکھ کے کہ ایجوکیشن کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ بھی نیچے ہے.